بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ جب بچہ ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے، والدین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر رینگنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر بولنے لگتا ہے، پھر جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ اللہ اور اس کے ساتھ کیا عمل فرماتے ہیں؟ اہل دانش اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے کان پر بال آ جائیں، اور یہ کس بات کی نشانی ہے؟ زندگی اور رزق میں برکت کے لیے کچھ اعمال بھی بتاؤں گا۔ پہلے دوستو، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ حدیث سن لیجئے کہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیا عمل فرماتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کی نیکیاں والدین کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور جب کوئی برا عمل کرے تو کسی کے عمل میں نہیں لکھی جاتی۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور تمام کاتبین کو حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اس کے اعمال لکھے جائیں۔ جب کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام، بر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو سب آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے احسانات کو لکھتے ہیں۔ جب 90 سال کی عمر کو ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، جب کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحم و کرم سے تنگی نہیں کرتا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث بنے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ توبہ سے رزق اور عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا کوئی قول نقل کیا گیا ہے، میں نے یعنی اپنی قوم کو کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر خوب بارش برسائے گا، مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت 10 اور 11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسے راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔